نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 10ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں سلام مسنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا آغاز ہم زکوٰۃ سے متعلق ایک اہم مسئلے سے کر رہے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ کیا استعمالی زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں. ایک صاحب نے ایک عرب عالم صاحب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ عورت جو زیورات سونے چاندی کے خود استعمال کرتی ہے ان کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کیا حکم ہے اس کی وضاحت کی جائے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ بعض دیگر ائمہ کے نزدیک استعمالی زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں کی گئی ہے، لیکن فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالی نے ہر قسم کے سونے چاندی پر اگر وہ نصاب کے بقدر ہیں، چاہے وہ دینار، اشرفی، درہم کی شکل میں ہوں یا بسکٹوں کی شکل میں ہوں یا سلی کی شکل میں ہوں یا زیور کی شکل میں ہوں، پھر زیور استعمالی ہو یا غیر استعمالی ہو، ان سب میں حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں سونے چاندی کا نصاب بیان فرمایا ہے اس میں استعمالی غیر استعمالی کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ مطلق بیان فرمایا ہے. اس لیے دونوں کا حکم یکساں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں اور نسائی شریف میں روایت مروی ہے، اور اس روایت کو کم سے کم حسن کے درجے میں رکھا گیا ہے کہ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور اس بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کڑے تھے. تو پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ اس سونے کے زیور کی تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟
تو عورت نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں جہنم کے آگ کے 2 کڑے پہنائے جائیں؟ بس یہ سنتے ہی اس لڑکی نے وہ کڑے ہاتھ سے اتار دیے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے اور یہ عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب اس روایت میں جو آپ نے ان پہنے ہوئے سونے کے کڑوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو پہنے جانے والے زیور ہیں ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو آپ اتنی شدت کی بات ارشاد نہ فرماتے۔ اس لیے ہمارے فقہا نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ زیور استعمالی ہو یا غیر استعمالی، اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو حساب لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہاں ایک وضاحت ہم کر دینا چاہتے ہیں کہ چند دن پہلے سونے کا نصاب بیان کرتے ہوئے سہو ہو گیا تھا۔ گرام کے اعتبار سے آج کل جو سونے کا نصاب بیٹھتا ہے وہ 87.5 گرام بیٹھتا ہے تقریباً، اور اس دن 83 گرام کہہ دیا گیا تھا، تو 83 گرام غلط ہے، صحیح ہے 87.5 گرام جو 7.5 تولہ کی مقدار ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس سونے کا زیور اتنی مقدار کا ہے، چاہے وہ پہنتی ہو یا رکھتی ہو، اور چاندی کا زیور، چاندی کا نصاب 613 تقریباً گرام کے بقدر ہے، تو اس پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے دونوں تو پھر دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، اور قیمت لگانے کے بعد کم سے کم جس نصاب کے بقدر قیمت پہنچ جائے گی اسی اعتبار سے زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ ہماری ماں بہنوں کو خصوصاً اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ خوش دلی سے ادا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ زیور پہ زیور بنائے چلی جا رہی ہیں، ادائیگی کی فکر نہیں ہے۔ ادائیگی کا خوب اہتمام ہو، پھر زیور بناؤ تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ادائیگی کی فکر نہیں ہے اور زیور کی فکر ہے تو یہ زیور کنز بن جائے گا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ہی سخت وعید آئی ہے کہ اسی کو آگ میں تپا کر کے اور جہنم میں داغا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور زکوٰۃ جو بھی واجب ہو رہی ہو اس کو ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ میرے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف 3 لاکھ روپے ہیں، وہ بھی دوسری پارٹی کے پاس ہیں، معلوم نہیں وہ رقم رمضان میں میرے پاس آئے گی یا نہیں، تو مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس 3 لاکھ کی رقم کی واپسی کا آپ کو یقین ہے تو جب یہ رقم واپس ملے گی تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، گزشتہ سال کی زکوٰۃ میں اسے شامل کریں گے۔ اور اگر آپ
ابھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہو، استطاعت ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ مالک نصاب والد کے ماتحت بالغ لڑکا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس بالغ بیٹے کا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو بالغ لڑکے کے پاس اگر خود اپنا مال ہے نصاب کے بقدر تو وہ خود ادا کرے، اور اگر نصاب کے بقدر مال کا وہ مالک نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطر کسی پہ واجب نہیں۔ باقی اگر باپ ادا کر دے تو بہتر ہے، انشاءاللہ خیر برکت ہوگی۔ پوچھا ہے صدقہ فطر ایسے صباحی مکاتب میں جہاں باقاعدہ بچوں کا رہنے کا کوئی انتظام نہ ہو، دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایسے مکتب میں صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض ساڑی کے کاروبار کرنے والے زکوٰۃ میں مدرسے والوں کو ساڑی ہی دے دیتے ہیں، اور اس ساڑی کی قیمت مثلا 500 روپے ہوتی ہے۔ اب مدرسے والے اس کو لے کر کے کچھ کم میں فروخت کر دیتے ہیں، تو ساڑی جس نے دی ہے اس کی زکوٰۃ کتنی قیمت پر ادا مانی جائے گی؟ جو اس نے لگائی ہے 500 یا جو مدرسے والوں نے بیچی ہے وہ؟ تو جواب یہ ہے کہ 500 کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور مدرسے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ خواہ سستی میں فروخت نہ کریں، مناسب قیمت لگائیں تاکہ مدرسے کا نقصان نہ ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے مکان کی تعمیر کے لیے سریا، لکڑی، ریت وغیرہ منگوایا، لیکن کسی وجہ سے 1 سال تک تعمیر کی نوبت نہ آ سکی، تو کیا اس میٹیریل پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ یہ نہ تو فروخت کرنے کے لیے ہے اور نہ یہ مال نامی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسجد کے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک نئی تعمیر ہونے والی مسجد میں قبلے کا رخ 67 ڈگری پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے صفوں میں برابری نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہم 2 ڈگری فرق کر کے 65 ڈگری پہ اس کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کوشش تو پوری کرنی چاہیے کہ جو صحیح رخ قبلہ نما سے آ رہا ہو اسی پر مسجد بنائی جائے، محراب بنائی جائے، لیکن اگر 2 ڈگری کا فرق ہو جائے گا تب بھی نماز درست رہے گی، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تراویح کے بارے میں ایک سوال ہے کہ ایک شخص، ایک امام 2 جگہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی 20 رکعت 2 جگہ پڑھائے تو یہ صحیح نہیں ہے، ایک جگہ پڑھائے یہاں یا وہاں۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مؤذن صاحب مسجد میں 15 پارے کی تراویح پڑھا رہے ہیں، کیونکہ انہیں کل 15 ہی پارے یاد ہیں۔ امام صاحب نے یہ کیا کہ گھر میں اپنا قرآن پاک 15 دن میں مکمل کر کے بقیہ 15 پارے مسجد میں پڑھائے، اور مؤذن صاحب گھر میں جا کر کے سورہ تراویح پڑھائیں گے۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہوا کہ مؤذن صاحب کا قرآن پاک پورا نہ تو سنانا پایا گیا نہ سننا پایا گیا، اس لیے ایک سنت سے وہ محروم رہ جائیں گے، لیکن پیچھے جو سننے والے ہیں ان کا قرآن تو امام صاحب کے بقیہ پارے پڑھ دینے سے پورا ہو ہی جائے گا، گنہگار کوئی نہیں ہے، اور یہ ترتیب بنانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی شخص 2 جگہ جمعہ یا عید کا خطبہ دے سکتا ہے؟
یہ مسئلہ پہلے بھی آیا تھا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ خطبہ اور امامت کرنی چاہیے، دوسری جگہ جا کر کے خطبہ دینا مناسب نہیں ہے۔ تراویح کے متعلق مسئلہ ہے کہ امام صاحب نے تراویح میں پہلے آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ دی، اس کے بعد یاد دلانے پر انہوں نے دوبارہ زور سے سورہ فاتحہ پڑھی، تو گویا تکرار پایا گیا سورہ فاتحہ کا۔ تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، انہیں چاہیے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا تھا اور درمیان میں وہ ناپاک ہو گئی تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا، اور وہ شام تک روزے کی حالت پر رہے گی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ناپاکی شروع ہوتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا لازم ہے، لیکن شام تک اسے روزے داروں کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے، ضرورت ہو تو کھا پی سکتی ہے، بس برسر عام نہ کھائے۔ اعتکاف کے سلسلے میں پہلے بھی مختصراً بات آ چکی ہے، ایک سوال مزید آیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیا مرد حضرات گھر پر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ گھر پر مرد حضرات اعتکاف نہیں کر سکتے، البتہ عورتیں کریں گی اگر چاہیں تو، لیکن عورتوں کے اعتکاف سے سنت اعتکاف ادا نہیں ہوتا۔ سنت اعتکاف جو ادا ہوگا، سنت علی الکفایہ، وہ مسجد میں کسی مرد کے اعتکاف کرنے سے ہوگا۔ اب موجودہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اولاً تو یہ کوشش کی جائے کہ ہر مسجد میں ایک دو آدمی اعتکاف کر لیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں انہی میں سے کوئی اعتکاف کر لے، اور اگر یہ مشکل ہے ہر مسجد میں تو محلے کی کسی ایک مسجد میں کم سے کم ہو جائے، بستی کی ایک مسجد میں کم سے کم اعتکاف کا نظام بن جائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بقیہ اہل بستی کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال اور پوچھا گیا ہے کہ آج کل کچھ لوگ واٹس ایپ پر گروپ بنا کر استغفر اللہ یا کسی اور وظیفے کی تسبیحات پڑھتے ہیں اور اس کی تعداد گروپ میں ڈالتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا تعلق کوئی مسئلہ شرعی سے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترغیب دلانے کی ایک شکل ہے کہ بھئی تم اتنا پڑھ لو، ہم اتنا پڑھ لیں، پھر جمع کر لیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کتنا پڑھا گیا۔ نہ تو یہ لازم ہے نہ ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ مشائخ کے مجربات ہوتے ہیں، جن کے اوپر کوئی واجبی یا ضروری حکم لاگو نہیں ہوتا ہے۔ پڑھ لے کوئی تو ٹھیک ہے، کم و بیش ہو جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی تعداد ہونا فرض ہے، واجب ہے، کم رہ گئی تو کسی کو گناہ ملے گا یا نقصان ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا جو اپنی جگہ رہ کے پڑھے، جمع ہو کے پڑھے، سب کی گنجائش ہے۔ ایک سوال ہے کہ آج کل مختلف کمپنیوں کی طرف سے کیش بیک ملتا ہے، ٹرانزیکشن کی جائے، جو موبائل ایپ آ رہی ہیں، روپیہ پیسے کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے، تو جو جس ایپ کو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ کمپنی اپنے حساب سے کبھی تو پوائنٹ دیتی ہے، کبھی کچھ پیسے بھی دیتی ہے۔ تو اکثر صورتیں اگر اور کوئی معنی نہ پائے جائے تو کیش بیک لینے کی جائز اور درست ہیں۔
ایک سوال یہ ہے کہ گھروں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ہر فرد اپنے اپنے حساب سے پارہ تقسیم کر لیتا ہے۔ ہم نے وہ پارہ منتخب کیا جس کا دور ہم اپنے گھر میں بھی کر رہے ہیں، اور وہی پارہ ہم نے یہاں قرآن پاک مکمل کرنے کے دوران پڑھ لیا، تو کیا ہمیں دوبارہ وہی پارہ گھر جا کر پڑھنا پڑے گا؟ تو جواب یہ ہے کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا جو دور پہلے سے چل رہا ہے وہی اسی کے ساتھ شامل ہو کر کے پورا ہو جائے گا، الگ سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ عدت کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک بہار کا شخص اپنی فیملی کے ساتھ مکان بنا کر دہلی میں مقیم تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی میت فیملی کے ساتھ بہار لائی گئی، تو اس کی بیوی عدت کہاں پوری کرے گی، وطن اصلی بہار میں یا وطن اقامت دہلی میں؟ جواب یہ ہے کہ اگر وطن اصلی بہار میں اس کے رہنے کا معقول انتظام ہے تو وہیں عدت گزارے گی، عدت گزار کر کے پھر اگر ضرورت ہو تو یہاں آ جائے۔ ہاں، اگر وہاں کسی طرح بھی رہنے کا انتظام نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جاتی ہی نہ، کیونکہ انتقال کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی ہے، دہلی میں رہتی۔ اگر بالفرض چلی گئی اور وہاں رہنے کا بالکل کوئی انتظام نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ آ سکتی ہے۔ اگر آس پاس کوئی اور انتظام ہو جائے وہ اختیار کیا جائے، لیکن بالفرض اگر کوئی بھی انتظام نہ ہو تو پھر آنے کی گنجائش ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں بہت سے ائمہ مساجد یا اساتذہ مدارس لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے پا رہے ہیں، تو کیا ذمہ داران کا ان کی تنخواہ کاٹنا یا بالکل نہ دینا یا ملازمت سے علیحدہ کرنا درست ہے؟ تو یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملازمین نہیں آ پا رہے ہیں، یہ ایک طرح سے لمبی چھٹی کی شکل ہے۔ وہ آنا تو چاہتے ہیں لیکن رکاوٹ کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، اس لیے خاص طور پر مساجد کی انتظامیہ کو، مدارس کے ذمہ داران کو یہی چاہیے کہ ان لوگوں کی تنخواہوں کو نہ روکیں۔ جیسے کہ رمضان کی چھٹی ہوتی ہے طویل اور تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک طرح کی چھٹی ہو گئی ہے، اس لیے نہ تو تنخواہیں روکی جائیں اور نہیں ملازمت سے ان کو علیحدہ کیا جائے، یہ بڑی بد اخلاقی کی بات ہو جائے گی۔ اور جب تک وہ ملازمت پر برقرار ہیں تو ان کی تنخواہ کا حساب لگنا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مدرسوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، کہاں سے تنخواہ ادا کریں؟ تو ٹھیک ہے، سر دست ادا نہ کی جائیں لیکن ان کے حساب میں لکھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ وسعت دے، حالات درست ہوں، یہ بھی محنت کریں، مدرسے والے بھی محنت کریں، تو رفتہ رفتہ ان کی ادائیگی کر دی جائے۔ لیکن بالکل تنخواہوں سے محروم کرنے کی جو شکل ہے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس موقع پر بالخصوص ان کے ساتھ رواداری اور شفقت کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ لڑکی کے بارے میں رشتے کے متعلق کہ لڑکے والے لڑکی کے فوٹو کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ لڑکی عالمہ ہے اور وہ فوٹو نہیں کھنچواتی ہے۔
تو جواب یہ ہے کہ جب وہ فوٹو نہیں کھنچواتی ہے تو محض اس مقصد سے فوٹو کھنچوانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ فوٹو پھر وہیں تک محدود نہیں رہتا اور دیگر مفاسد اس کے سامنے آتے ہیں۔ لہذا جو طریقہ شرفاء میں رائج ہے کہ لڑکے کے گھر والی عورتیں لڑکی والوں کے ہاں جاتی ہیں اور کسی بہانے سے لڑکی کو دیکھ لیتی ہیں اور اندازہ لگا لیتی ہیں، یہی طریقہ سب سے بہتر ہے اور شرور اور فتن سے پاک ہے، خطرات سے محفوظ ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں عافیت بھی ہے۔ اسی طریقے کو جاری رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شریعت کی کسی حکم کی خلاف ورزی لازم آتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔